بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگا نمبر ہے 253 اور اس کی قسط ہے تیسری جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، معارف القرآن جلد نمبر 2 یعنی جلد دوم، پیج 181 صفحہ نمبر، اور سورۃ الفاتح نمبر 3، سورۃ آل عمران نمبر 3، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیات نمبر 133۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہے اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ دوسری آیت میں مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت اور مسارعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد یہ دوسرا حکم دیا گیا۔ یہاں مغفرت سے مراد اسباب مغفرت ہیں، یعنی وہ اعمال صالح جو باعث مغفرت الہی ہیں۔ صحابہ و تابعین سے اس کی تفسیریں مختلف عنوانات سے منقول ہیں، مگر معنون اور مضمون سب کا ایک ہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کی تفسیر ادائیگی یہ فرائض سے فرمائی۔ حضرت ابن عباس نے اسلام سے، ابو العالیہ نے ہجرت سے، انس بن مالک نے تکبیر اولا سے، سعید بن جبیر نے ادائے اطاعت سے، سحاق نے جہاد سے، اکرمہ نے توبہ سے کی ہے۔ ان تمام اقوال کا حاصل یہی ہے کہ مغفرت سے مراد وہ تمام اعمال صالح ہیں جو مغفرت الہی کا باعث اور سبب ہوتے ہیں۔ اس مقام پر دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس آیت میں مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت اور مفارعت اور مسارعت کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ دوسری آیت میں لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض فرما کر دوسرے فضائل حاصل کرنے کی تمنا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ناظرین، جواب اس کا یہ ہے کہ فضائل دو قسم کے ہیں۔ ایک فضائل تو وہ ہیں جن کا حاصل کرنا انسان کے اختیار اور بس سے باہر ہو، جن کو فضائل غیر اختیاریہ کہتے ہیں، جیسا کسی کا سفید رنگ یا حسین ہونا یا کسی بزرگ خاندان سے ہونا وغیرہ۔ دوسرے وہ فضائل جن کو انسان اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کر سکتا ہے، ان کو فضائل اختیاریہ کہتے ہیں۔ فضائل غیر اختیاریہ میں دوسرے کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش بالکل اس کی تمنا کرنے سے بھی اس لیے روکا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق مخلوق میں تقسیم کیے ہیں، کسی کی کوشش کا اس میں دخل نہیں، اس لیے وہ فضائل جو کوشش اور تمنا سے حاصل تو ہوں گے نہیں، اب سوائے اس کے کہ اس کے دل میں حسد اور بغض کی آگ بھڑکتی رہے اور کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا ایک شخص کالا ہے، وہ گورا ہونے کی تمنا کرتا رہے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ البتہ جو فضائل اختیاریہ ہیں ان میں مسابقت اور مقابلے کا حکم دیا گیا ہے، صرف ایک آیت میں نہیں بلکہ متعدد آیتوں میں آیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا فاستبقوا الخیرات، دوسری جگہ ارشاد ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ ہوگا ہمارا 254 کی چوتھی قسط ہوگی، 254 اور کی چوتھی قسط ہوگی، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کے بعد نیکسٹ ویلاگ میں رکھیں گے آپ کے سامنے۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون ان کو ہوں میں
خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہ زنوں کو راہ نما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔